اللہ کے احسان ہے کہ اس نے ہماری مغفرت کے لیے رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور اس میں عبادت کا ایک اپنا ہی ذوق و شوق ہے، اور پھر اس میں لیلۃ القدر، پھر اس کے بعد آج کا دن جو ہے یہ مزدوری حاصل کرنے کا دن ہے کہ جس طرح ایک اجیر جو ہے وہ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اپنی اجرت کا مستحق ہوتا ہے، طالب ہوتا ہے، تو اسی طرح بلا تشریح و بلا تفصیل رمضان مبارک کے روزے رکھنے والے اور قیام اللیل کرنے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، حضور کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اعتکاف بیٹھنے والے، یہ سارے کے سارے اللہ کے اجیر ہیں۔ انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے، اور آج کا دن جو ہے یہ ان کی اجرت حاصل کرنے کا دن ہے۔ ترغیب و ترہیب کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے، ان کی روایت ہے کہ عید کے دن اللہ رب العزت فرشتوں کو شہروں میں بھیجتا ہے، فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور تمام گلیوں میں پھیل جاتے ہیں اور پھر ندا کرتے ہیں کہ اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، چلو اس عظیم اور کریم رب کی طرف جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، جس کی عطا کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کے خزانے غیر محدود ہیں، جو بہت ہی رحیم و کریم رب ہے، اس کی بارگاہ کی طرف چلو جو بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ یہ ندا جو ہوتی ہے پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، میری عزت و جلال کی قسم کہ آج جو ہے وہ تم جس چیز کا بھی سوال کرو گے، آخرت کے متعلق سوال کرو گے تو اس کی بھلائی تمہیں عطا کی جائے گی، دنیا کے متعلق سوال کرو گے تو دنیاوی معاملات میں بھی تمہاری خیر خواہی کو مقدم رکھا جائے گا، تمہاری بھلائی کو مقدم رکھا جائے گا، جو کام تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا اس کو تمہارے لیے پیدا کر دیا جائے گا۔ اور پھر مزید یہ کہ مجھے میری عزت کی قسم جو میرا لحاظ کرے گا میں اس کو قیامت کے دن حد سے بڑھنے والے مجرموں کے ساتھ رسوا نہیں کروں گا۔ یہ جملہ جو ہے اس کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے کہ جو میرا لحاظ رکھے گا تو میں قیامت کے دن اس کو مجرموں کے ساتھ ذلیل و رسوا نہیں کروں گا۔ اور آج کا دن جو ہے یہ تو اجرت حاصل کرنے کا دن ہے، اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم نے مجھے راضی کر لیا اور میں تم سے راضی ہوا۔ اس اجتماع میں بخشش کی دعا کرنی چاہیے اور اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ امید ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دست سوال جو ہے وہ دراز کرنا چاہیے۔ اور پھر مزید اللہ رب العزت آخر میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے مجھے راضی کر لیا، میں نے تمہیں راضی کیا اور میں تم سے راضی ہو گیا، اب تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اس حال میں تو تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے اعمال مقبول ہوئے، جنہوں نے رمضان مبارک میں کام بھی کیا۔ ظاہری بات ہے اجرت اسی کو دی جاتی ہے جو کام کرے، جس نے کام ہی نہیں کیا اس کو اجرت کیا ملے گی؟ جس نے روزے کے رکھے بغیر عذر کے، اور جس نے نمازیں نہیں پڑھی، جس نے جناب قرآن پاک کی تلاوت ہی نہیں کی، فرائض واجبات سنن کا اہتمام ہی نہیں کیا، تو وہ کس چیز کی اجرت حاصل کرے گا؟ تو عید اس کے لیے ہے جس نے اللہ کا لحاظ کیا ہے، اس کے لیے عید ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ لَبِسَ الْجَدِيدَ،
عید جو ہے وہ نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے کہ جناب ہم نئے کپڑے پہن لیں تیاری شری کر کے آ جائیں تو عید ہوگی، نہیں۔ لیس العید لمن لبس الجدید والعید لمن خاف الوعید۔ عید تو اس بندے کے لیے ہے جو ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، جو آخرت سے ڈرتا ہے، اللہ کی وعیدوں سے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو میں پھنس جاؤں گا، اگر میں نے یہ گناہ کیا تو میرے لیے یہ سزا ہے۔ تو عید اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس لیے تو حضور رسول کا فرمان بھی ہے نا کہ ہمارے لیے تو وہ عید کا دن ہے کہ جس دن ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ ہمارے لیے عید کا دن وہ ہے کہ جس دن ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ عظیم ہستیاں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لیے عید کا دن وہ ہے کہ جس دن ہم گناہوں سے بچتے ہیں۔ اور آج کا دن یقیناً خوشی کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ سے بخشش کا سوال کرنے کا دن ہے، لیکن ہم اس دن کو جو ہے وہ ضائع نہ کریں۔ یہ دن بڑا قیمتی دن ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک ایسا ذہن بن چکا ہے کہ ہم خوشی کے موقع پر جو ہے، اچھے موقع پر جب تک ہم گناہ نہ کریں ہم سے کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ شادی کا موقع ہے یا کوئی عید کا موقع ہے تو گناہ ہے، گناہ جو ہے وہ ہر وقت گناہ ہے، چاہے وہ خوشی کا موقع ہے چاہے غمی کا موقع ہے۔ تو اگر خوشی کے موقع پر گناہ کیا جائے تو وہ بھی گناہ ہے، لیکن ذہن کیا بن چکے ہیں، اگر بزرگوں کو کہا بھی جائے کہ آپ کے بچے یہ حرکت کر رہے ہیں تو جی خوشی کا موقع ہے، یہ کیا کریں گی، خوشی میں تو ایسا چلتا ہے، نہیں چلتا۔ گناہ جو ہے، اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ ہر وقت گناہ ہے، جب بھی کی جائے، چاہے وہ عید کے دن ہو چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع ہو، نافرمانی جو ہے وہ نافرمانی ہی ہے۔ تو اس وجہ سے آج کا دن جو ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا دن ہے۔ یہ نہیں کہ عید کا دن ہے اور ہم اپنی مسیاں کرتے ہوئے اور اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ اس دن کو گزارے، نہیں۔ اللہ کا خوف جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اور آپ روایت سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرا لحاظ کرتا ہے پھر میں اس کو رسوا نہیں کرتا۔ تو دوسرا مطلب کیا ہوا کہ جو میرا لحاظ نہیں کرتا ہے پھر میں اس کا لحاظ نہیں کرتا۔ جس نے میرا لحاظ نہ کیا تو پھر وہ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھے کیوں عذاب دے رہا ہے، اللہ مجھے جو ہے وہ کیوں ذلیل و رسوا کر رہا ہے، کیوں؟ تو اس نے اللہ کا حیا نہیں کیا، اللہ کا لحاظ نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے آج کا دن جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ صدقہ و خیرات کریں، ذکر اذکار میں مصروف رہیں۔ اور ایک چیز کہ رمضان مبارک جو ہے اس کو ہم رخصت کریں، لیکن جو نمازیں ہیں ان کو رخصت نہ کریں۔ مہربانی کریں خدا را، پتہ کیا ہے کہ رمضان مبارک میں نمازیوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے ہی رمضان مبارک کے روزے ختم ہوتے ہیں، عید کے اجتماع کے بعد اگلی جو ظہر کی نماز ہے وہاں پر وہی بھیڑ ہو سکے۔ یاد رکھیں جس طرح روزے فرض ہیں ان کو رکھنا ضروری ہے، اسی طرح نماز بھی فرض ہے، وہ چاہے رمضان مبارک ہو یا رمضان کے علاوہ اور مہینے ہوں۔ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی نماز جو ہے وہ اسی طرح فرض ہے جس طرح رمضان میں فرض ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ رمضان مبارک میں مساجد کھل ہوتی ہیں اور باقی 11 مہینوں میں وہ 2 صفحے 2.5 صفحے 3 صفحے۔ یہ جو نظام ہے، یہ جو ہماری زندگی گزارنے کا اسٹائل ہے، اس کو تبدیل کریں، نمازوں کو اہمیت دیں، نمازوں کی پابندی جو ہے وہ کریں۔ اور نماز دین کا ستون ہے، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہے، مومن کی معراج ہے۔ تو آج جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ فرض نہیں ہے، نماز عید فرض نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، کتنی تیاری کے ساتھ آتے ہیں۔ لیکن کاش کہ ہم اب آگے جو ظہر کی نماز آنے والی ہے اس کے لیے بھی ہم اہتمام بھی کریں اور پابندی کے ساتھ پڑھیں بھی، کیونکہ اس کی اہمیت اس سے زیادہ ہے۔ تو اس وجہ سے رمضان مبارک کی برکتوں کو جو محفوظ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک پیغام ہے
کہ وہ نمازوں کو نہ چھوڑے. جس دن آپ کی ایک نماز رہ گئی سمجھ لیں کہ آپ نے رمضان مبارک کی برکتوں کو ضائع کر دیا ہے. ایک نماز رہ جائے گی، اگلی جو ہے اس کے بارے میں اتنی مشکل ہو جائے گی، اتنی سستی ہو جائے گی، وہ خود بخود رہ جائے گی. جتنا عرصہ رمضان مبارک کے بعد آپ نماز کی پابندی کریں گے کہ کوئی بھی نماز ترک نہیں کریں گے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے رمضان مبارک کی برکتوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور رمضان مبارک کی خیر کو آپ نے محفوظ رکھا ہوا ہے. اور جیسے ہی نماز کا تعطل جو ہے وہ شروع ہو گیا، نمازیں جو ہیں وہ ترک ہونا شروع ہو گئی، تو سمجھ لیں کہ رمضان کی برکت جو ہے اس کو ہم نے ضائع کر دیا ہے. رمضان میں جو ہم نے کمایا تھا ہم نے اس کو گنوا دیا ہے. تو اس لیے رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں ہمیں نصیب ہوئیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش بھی کی. اس کی برکتوں کو پورا سال اپنے پاس محفوظ رکھیں. اگلے رمضان تک جو ہے ہم اس کی برکتوں کو محفوظ رکھیں، نماز کی پابندی کریں، عبادات کا ہم کوشش کریں کہ وہی اہتمام ہو. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی